لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے چند ایک رکوع میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کچھ قباحتیں، کچھ برائیاں اور ان کی کچھ حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور کچھ ہیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان کی کچھ غلط باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اپنے انعامات اور اپنے احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک اور ان کی طرف سے ہونے والے اعتراض اور اس کا جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی پہلے جس طرح سے وہ ہمارا قبلہ مکۃ المکرمہ ہے، ایسے ہمارا قبلہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اس سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دلی تمنا یہ تھی، اندرونی آپ علیہ السلام کی طبیعت یہ چاہتی تھی کہ ہمارا قبلہ بدل کر کے خانہ کعبہ کو کر دیا جائے۔ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، اور تبدیل قبلہ کا جب یہ واقعہ ہوا تو یہود نے اس پر طعن کیا، جیسا کہ یہود کی عادت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، اور ان کی نسلیں جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے تک پہنچی ہیں، تو وہ یہود نبی پاک علیہ السلام پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو ٹورچر کیا کرتے تھے۔ تو تحویل قبلہ کا جب واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں بھی یہود نے نبی پاک علیہ السلام پر طعن کیا، اور مشرکین جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ بعض احکام میں نبی پاک علیہ السلام پر زبان طعن دراز کیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو وہ بھی برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے یہود کے چکر میں آ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طعن کرنے والوں کو اور نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا ہے، اور تعالیٰ نے ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ ہم کسی آیت کا جو حکم بدل دیتے ہیں اور اس کے حکم کو ہم موقوف کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی حکم تبدیل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے یا لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، قرآن سے اگر ہم نے آیت کو بھی ختم کر دیا ہے، تو ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے مثل یا تو کوئی اور دوسری آیت لے آتے ہیں، یا اس سے اور کوئی بہتر حکم ہم لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کو کہا ہے کہ جو منسوخ کرتے ہیں، ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم بھیج دیتے ہیں اس سے کوئی بہتر آیت آپ کے پاس میں، یا پھر اسی کے مثل کوئی اور آیت ہم لے آتے ہیں، یا تو بہتر لے کر کے آتے ہیں، یا پھر جو آیت ہم نے منسوخ کی ہے یا جس آیت کا ہم نے حکم منسوخ کیا ہے اسی کے برابر کی، اسی کے ہم پلہ کوئی اور دوسری آیت ہم لے آتے ہیں۔
آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آیت سے بہتر یا اس آیت جیسے جب ہم آیت لے آنے پر قادر ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی آیت کو کوئی حکم منسوخ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے، اسی لیے ہم نے اس آیت کو حکم کو منسوخ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے معترض، اعتراض کرنے والے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تجھے کسی آیت کو حکم کرنے پر جو اعتراض ہو رہا ہے، یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اعتراض کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، اے اعتراض کرنے والے، الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تو نہیں جانتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی آیت کے منسوخ کرنے پر بھی قادر ہے اور اس کے حکم کو بدلنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اس لیے اس میں مشکل کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آیت کے حکم کو بدل دیا تو اس کو اس بات پر قدرت حاصل ہے، تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص ہے ان کی سلطنت اور ان کی حکومت پوری دنیا کے اوپر، آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، یہ جو کچھ ان سب چیزوں کے اندر ہے، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت حاصل ہے۔ اللہ تاکید دوبارہ بھی فرما رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمینوں کی، یعنی آسمان اور زمینوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی یار اور کوئی مدد کرنے والا، اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہارا دوست ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعتراض کرنے والے سنو، آنکھ کھول کر کے دیکھو، کان کھول کر کے سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر قدرت حاصل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ کہا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے واسطے ہے آسمان کی حکومت، زمین کی حکومت، تمام بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے۔ اور جب اللہ کو تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ چلتی ہے، تو یاد رکھو کہ کسی آیت کے بدلنے میں، کسی آیت کو منسوخ کرنے میں، ختم کرنے میں یا حکم کے بدلنے میں اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے، فلہذا آپ کا محمد پر اعتراض کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ لغو ہے، بیکار ہے اور آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق جب چاہے جس جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ اب آیات کے بدلنے کا کیا معاملہ ہے، کیا سسٹم آیات کے بدلنے کا رہا ہے، کیوں بدلی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مصلحت کے کسی کام کو نہیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور دنیا کے اداروں میں کسی حکم کو بدلنا یا کسی نئے حکم کو رائج کرنا یہ عام بات ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو مثال سے سمجھاؤں، بہت موٹی سی مثال، کہ آج کل کی حکومتیں اور آج کل کے ادارے کوئی بھی نیا قانون لا دیں کوئی دقت نہیں ہے، یہ کسی بھی قانون کو منسوخ کر دیں کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے، اب لاک ڈاؤن سے پہلے کا زمانہ تھا، اس وقت کی گائیڈ لائن ملک کو چلانے کی کچھ اور تھی، لیکن کورونا کے حالات آئے تو ملک کی گائیڈ لائن بدل گئی کہ نہیں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں، دنیا کا قانون ہے۔ تو دنیاوی حکومتوں میں، دنیاوی اداروں میں، اب مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر پرنسپل صاحب یا محترم صاحب آج کوئی نیا قانون لاگو کر رہے ہیں، لیکن بعد میں سوچا کہ یہ قانون مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بدل دیا جائے۔ تو اللہ کے یہاں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ روز روز کسی قانون کو بدل دیا جائے، اور یہ سب بدلنا دنیا والوں کی نظر میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ
کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. اس لیے دنیاوی حکومتیں روز بروز قانون چینجنگ کرتی رہتی ہیں. اب لاک ڈاؤن لگایا حکومت نے تو اس میں ہر روز چینجنگ ہوتی رہی کہ اب ریڈ زون ہو جائے یا گرین زون ہو جائے، اس وقت میں لاک ڈاؤن لگے گا، اس وقت میں لگے گا. حکومت نے شروع میں تو بالکل ہی بند کر دیا تھا، لیکن حکومت کو اس کے نتیجے کا پتہ نہیں تھا کہ اگر بالکلیت ملک کو بند کر دیا جائے، کوئی بھی چیز نہ کھلی رہ جائے تو ملک کو ایک بڑا نقصان ہوگا، ملک خسارے میں چلا جائے گا. لیکن جب دیکھا حکومتوں نے کہ پورا بند کر دینے سے، اس قانون کے نافذ کر دینے سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے، تو حکومت نے کچھ ڈھیل دینا شروع کی. تو حکومت اور ان اداروں کا دنیاوی لوگوں کا قانون بدلنا، دنیاوی حکومتوں کا قانون بدلنا، یہ تو عام بات ہے. یہ تو ہر روز اپنے ذہن و دماغ کے مطابق قانون بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب یہ کسی چیز کی حقیقت سے پہلے کوئی یہ قانون لاگو کر دیا، لیکن جب اس کے نقصان سے، اس کے فائدے سے جب یہ آشنا ہوئے اور اس نقصان اور فائدے کا پتہ چلا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا کوئی قانون بدل دیا. تو یہ جو قانون کا نفاذ دنیاوی حکومتیں کرتی ہیں کہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، انہیں اس کے نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال یہ دو صورتیں ہیں، اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اس بات کا پتہ ہو اور قانون نافذ کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہو کہ حالات بدلے گے، اور اس وقت یہ حکم جو میں اب یہ حکم دے رہا ہوں، اس وقت یہ حکم کارگر نہیں ہوگا. تیسری صورت حکم بدلنے کی اور قانون کو نافذ کرنے کی یہ ہے کہ میں اس وقت کوئی قانون نافذ کر رہا ہوں، کوئی حکم دے رہا ہوں، تو یہ حکم اس وقت کے لیے کارگر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ چل کر کے یہ حکم کارگر نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی میں اس کا حکم دے رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آئندہ کارگر نہیں رہے گا. اس کے واسطے جب وقت بدلے گا تو دوسرا حکم دینا مناسب ہوگا. یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو حالات بدلنے کے بعد میں پھر اپنے قرار داد صاحب کے مطابق جیسا کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود تھا کہ اب حالات اور ہیں، یہ حکم دے دیا جائے، آئندہ حالات بدلیں گے تو دوسرا حکم دینا پڑے گا. اس لیے جب حالات بدلے تو ہم نے دوسرے حکم کو بدل دیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر کوئی ماہر حکیم اور ڈاکٹر 104 بخار ہے، 103 بخار ہے، تو اس کو ایک دم وہ ڈرپ نہیں لگائے گا. اگر ڈرپ لگائے گا تو زہر پھیل جائے گا اور مریض کی موت ہو جائے گی. ڈاکٹر نے اس وقت کے حالات کو سمجھا اور دیکھا کہ اس کو ایک گولی دے دی جائے جس کے بخار کو ہلکا کر لیا جائے، ورنہ اور ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ ایک گولی دینے کے بعد اس کے حالات بدلیں گے، بخار اترے گا، پھر اس کی دوا ہمیں چینج کرنی پڑے گی. لیکن ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو ایک ہی ساتھ پوری دوائی دے دیتا کہ شروع میں بخار اتارنے
اس آیت کو جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، قرآن میں موجود ہے، یا تو اس کو بالکل یا بھلا دیتے ہیں، یا پھر اس کی جگہ جو بہترین آیت، اس سے بہتر آیت، حالات کے مناسب آیت اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ قبضۂ قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر ایک چیز پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہی بتایا ہے اور اعتراض کرنے والوں کو کہا ہے کہ تم محمد کے اوپر جو اعتراض کرتے ہو کہ تحویل قبلہ کر دیا، جب چاہے جیسے چاہے تم قرآن کے آیتوں کو بدل دیتے ہو، تو یہ محمد کے حکم سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو، اس وقت جب نازل ہو رہا تھا قرآن، اور اب کوئی قرآن کریم کی آیت کو نہیں بدل سکتا ہے۔ جس وقت میں ایک آپ کو موٹی سی مثال دوں، کوئی آدمی کوئی کتاب لکھنا شروع کرے، کوئی مصنف کوئی کتاب لکھے یا کوئی مضمون لکھے، تو شروع سے جب اس مضمون کو لکھنا شروع کرتا ہے تو اخیر تک جب وہ پہنچتا ہے اور اس کو دوبارہ پڑھتا ہے، تیبارہ پڑھتا ہے، چہبارہ پڑھتا ہے، سہبارہ پڑھتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ چینجنگ کر دیتا ہے کہ یہاں یہ جملہ مناسب نہیں تھا، یہاں یہ استعمال ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس وقت نازل ہو رہا تھا اور مکمل نازل نہیں ہوا تھا، جو تحویل ہونی تھی، جو ترمیم ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں کی۔ لیکن بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کہہ دیا
کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جس کی حفاظت کرنے والا، جس کا محافظ اللہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی کیسے کر سکتا ہے، اس کو کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کس طرح سے تحریف کر سکتا ہے۔ بہرحال آج کے مجلس کا سبق اتنا ہی ہے، اور بتانا یہ ہے کہ یہود کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو طعن و تشنیع ہوتی تھی کہ وہ قرآن کریم کے احکام کو بدل دیتے ہیں، یہ جب چاہے جیسے کر لیتے ہیں، ان کی طرف سے جب طعن و تشنیع ہوا تو اللہ تبارک